ہمارے ملک کے جموں کشمیر کے پہلگام میں جو دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے پورا ہندوستان 3 دن کے لیے سوگ منانے میں لگا ہوا ہے، اور ہم بھی اس سوگ میں برابر کے شریک ہیں۔ چونکہ پہلگام میں میں بھی گیا ہوں، دیکھا ہوں، بہت ہی اللہ کی قدرت وہاں نظر آتی ہے۔ چپے چپے پہ ملٹری کے افراد رہتے ہیں، بہت زیادہ وہاں ملٹری کے احباب جگہ جگہ پر چیک کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے ہمارے لیے بہت زیادہ درد والا بھی ہے اور ہمارے لیے پریشانی کا سبب بھی ہے۔ میں پہلے جتنے احباب جو 27 یا 28 جن کی گنتی اس وقت بتائی جا رہی ہے، ان کے شہادت پانے پہ دل کی گہرائیوں سے غمزدہ ہوں، اور ان کے اس غم میں ہم سب برابر کے شریک ہیں، اور پورے ملک کے مسلمان اور خصوصیت کے ساتھ ہماری ریاست کے مسلمان برابر کے شریک ہیں۔ ایک بہت بڑا صدمہ ہے جس میں ایک مسلمان بھائی بھی شہادت پایا ہے، ان کے گھر والے بھی غمزدہ ہیں، اور ہمارے ہندو بھائی بھی، خاص طور پر بنگلور کے بھی، شیموگا کے بھی، جو دیکھنے کے لیے گئے تھے، وزٹ کرنے کے لیے گئے تھے۔ بہت اچھی چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے، اس لیے وہاں دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ یہ جو دہشت گرد ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ بیکار میں مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر ہندو اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، دشمنی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا ایک کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے، جو بڑا ہی شرمناک ہے اور بہت ہی بزدلانہ ہے۔ اس وجہ سے ہم تمام کرناٹک کے مسلمان علماء، دانشوران، وکلاء سب اس کے لیے بہت ہی سخت الفاظ میں مذمت بیان کرتے ہیں، پرزور الفاظ میں مذمت بیان کرتے ہیں، اور یہ کہیں گے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ جو حرکت کیے ہیں، میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے بھی، اسی طرح ملک کے ہوم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، صحیح تحقیق کر کے جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ان کا اتنا عبرتناک انجام ہو کہ جس کی وجہ سے پھر کبھی کسی کو اس طرح کی حرکت کرنے کی ہمت نہ ہو۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم پرزور الفاظ میں ایک تو مذمت بیان کریں گے، اور دوسرا یہ کہ وہاں اتنی سیکورٹی ہونے کے باوجود یہ گھسے کیسا، گئے کیسا، حملہ آور ہوئے کیسا، اس پر بھی میں سرکار سے کہنا چاہوں گا پوری تحقیق کی جائے، اور جو کچھ کمیاں واقع ہوئی ہیں اس پر بھی لگام لگایا جائے، تاکہ یہ جو سیویلینز ہیں، جو وزیٹرز ہیں، بہت سارے لوگ کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں، گھومنا چاہتے ہیں، پھرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ان کے دل و دماغ میں ڈر بٹھانا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ نہیں، ہمیں کبھی کسی سے ڈرنا نہیں ہے، نہ ان سے ہم ان بزدلانہ حملوں سے پریشان ہونا ہے، بلکہ ملک کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور پرزور الفاظ میں ان کے لیے مذمت بیان کرنا ہے۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ تمام پریس کے احباب کا بھی شکر گزار ہوں، جو ہمارے یہاں کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ اور مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں کی طرف سے یہ جو دعوت دی گئی، اس پر آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ بھی ہمارے اس درد کو قوم تک پہنچائیں اور ملک تک پہنچائیں، تاکہ پتہ چلے جب کبھی بھی ہمارے ملک پر اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے تو یقیناً ہمیں بھی بڑا درد ہوتا ہے، ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور ہم بھی برابر کے اس میں شریک ہیں، جو بھی صدمے میں ہیں۔ کئی ایک اس سے جو متاثر ہوئے ہیں، تو ہم حکومت وقت سے بھی گزارش کرنا چاہیں گے کہ ان کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا معاوضہ بھی دیا جائے، تاکہ ان کے ان صدمے میں ان کے وارثین کو کچھ مدد ہو سکے۔ یہ بھی میری گزارش ہے ذاتی۔
ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಉಲಮಾಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು 2 ದಿವಸದ ಮುಂಚೆ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕ್ರೂರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಈ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಏನು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಿಲುವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ 5ರಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಒಬ್ಬ ಮಾನವನನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೊಂದರೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಕೊಂದಂಗೆ. ಅದೇ ತರಹ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಲಾರ್ಜರ್ ಗೋಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ, ನಮ್ಮ ಬಹುತ್ವ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ನಾಡಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು, ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕೆದಡುವುದು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಗುರಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆಗೆ, ಅಖಂಡತೆಗೆ, ಐಕ್ಯತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ವಿಷಯ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಜರುಗಿತು, ಅದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಅಂತ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಲಿಟರೈಸ್ಡ್ ಝೋನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುವ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ಅನಾಹುತ ಜರುಗಿತು? 2,000 ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸುರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ? ಮತ್ತು 20 ನಿಮಿಷವರೆಗೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ಜರುಗಿತು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ನೆರವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದೇಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಫಾಲ್ಸ್ ನ್ಯಾರೇಟಿವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಆತಂಕ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದರ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ವಾದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ, ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ತಕ್ಕವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀವಿ. दो साथियों ने आपके सामने एक उर्दू ज़बान में, एक मकामी कन्नड़ ज़बान में अपनी पूरी बात रखी है. मुझे 2-3 बातें आप हज़रात के सामने रखनी है. पहली बात ये है कि कश्मीर के पहलगाम इलाके में मशहूर टूरिस्ट स्पॉट में ये जो हादसा हुआ, ये इंतहाई तकलीफ़देह है. और इसमें 28 हमारे लोगों की जाने गई, जिसमें अपने भी थे, गैर भी थे, बाहर के भी थे. ये हमारे मुल्क के लिए ही एक दाग है, धब्बा है और एक बहुत बड़ी शर्मनाक, दर्दनाक हरकत है, जिससे पूरा मुल्क गम में डूबा हुआ है. हम भी गम में शरीक हैं और उन तमाम ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और उनके गम में शरीक हैं. ख़िराग तहसीन पेश करते हैं और उनके हक़ में अल्लाह से दुआ करते हैं. दूसरी बात, मुल्क में बहुत पहले भी पुलवामा में ऐसा हादसा हुआ, अब फिर दोबारा हुआ है.
सवाल ये है कि ये समर सीजन में पूरे मुल्क के बाहर के मुल्क के लोग भी वहाँ आते हैं, ये दहशतगर्दों को आने का मौका कैसे मिलता है, उनको आमिनेशन हथियार कहाँ से मिलते हैं, ये अगर बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं तो हमारी सिक्योरिटी का क्या है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे, क्या होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी इसमें नहीं आती है। 2000 वहाँ सियाहत करने वाले, सैर व तफरी करने वाले मौजूद हैं, सिक्योरिटी कहाँ है। अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था कि हरियाणा के विनय निर्वाल लेफ्टिनेंट वो उसमें शहीद हुए, उनकी बहन का बयान है हरियाणा के सीएम के सामने, नायब सिंह सैनी के सामने 1.5 घंटे तक वो तड़पते रहे जख्मी होने के बाद विनय निर्वाल लेफ्टिनेंट, लेकिन कोई उन तक जो है मदद नहीं पहुंच सकी। तो सवाल ये है कि जहां जो पहले ही सेंसिटिव इलाका है कश्मीर, ऐसे इलाके में पूरे मुल्क के सियाहत के लोग सियाहत के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस मुद्दे को भरपूर तरीके से उठाना है और अपने इंटेलिजेंस हो, सिक्योरिटी हो, इसकी जो कमज़ोरी है, इस कमज़ोरी पर बात करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि हमारी समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि जो भी दहशतगर्द आए थे, और दहशतगर्द वो उनको अपनी जान का भी डर होता है, वो आते हैं अपना काम करके लौट जाते हैं। यहाँ ये इतने इत्मीनान से आए हैं कि ये लोगों का मजहब भी पूछ रहे हैं और लोगों को तलाशी भी ले रहे हैं, जांच भी कर रहे हैं, यानी पूरे इत्मीनान से अपनी कार्रवाई करके वापस भी जा रहे हैं। कोई पकड़ा भी नहीं गया, कोई मारा भी नहीं गया, और वो कहाँ है कुछ पता भी नहीं। तो ये एक मुअम्मा है, हमारी समझ से बाहर है। आप सब हजरात प्रेस वाले हैं, प्रेस वालों का ये काम है कि इन सवालात को उठाएं और रेज़ करें। और रही बात ये कि जो है ये हादिसा जो भी इसमें मुलव्वस इसी हाल में बख्शे जाने के लायक नहीं है, और ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता है, और हम लोग हमेशा मजलूमों के साथ खड़े हैं। जब ये हादिसा पेश आया, आदिल शाह नामी नौजवान, उसने उन दहशतगर्दों की बंदूक पकड़ी और उनके साथ भिड़ गया और अपनी जान उसने पेश कर दी अपने साथियों की हिफाजत के लिए। जितने लोग वहाँ नीचे मौजूद थे सबों ने होटलों में खाना फ्री कर दिया, पानी तकसीम किया और लोगों को सेफ जगहों तक पहुंचाने का काम किया। राजौरी में मस्जिद खोल दी गई इन लोगों की हिफाजत के लिए। आप सब हजरात के लिए, हमारे मुल्क में अमन की बरकरारी के लिए, यहाँ किसी किस्म का इंतशार ना हो, फितना ना हो, फसाद ना हो, अमन की बहाली के लिए ये बैलेंस वाली ये दोनों किस्म की रिपोर्ट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों बातों को रख करके लोगों को हकीकत बयान करना, सच्चाई लोगों के सामने पेश करना, ये सहाफत की जिम्मेदारी है। मैं जैसे हमारे साथियों ने कहा भरपूर मुआवजा 1 करोड़ का दे, गवर्नमेंट में उनके ख़ानदान वालियों को नौकरियां दे, और ये पुलवामा में भी 300 kg RDX आया था, वो कहाँ से आया था हमें अब तक पता नहीं चला। अब फिर ये हो गया पहलगाम में, जिम्मेदार कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका, ये बात सामने आनी चाहिए। और इस किस्म के हादिसात ना हो, चाहे मरने वाला कोई भी हो, हमारा भाई है, चाहे वो कोई भी उस हादिसे का शिकार है, हम हमें बराबर का है। इसलिए हम उन तमाम अमर होने वाले साथियों के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि मरकज़ी हुकूमत इसमें सख्त इक़दाम करेगी और मुजरिमीन को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगी, और आइंदा इस किस्म के हादिसात के होने से मुकम्मल हिफाजत बरतेगी। To express our deepest concern and painful condolence to the heinous act. Because of this heinous act, the 28 people have passed away, have been slain.
we extend our condolence to them. As our friends have already told, the purpose of gathering here is to show the solidarity with those slain people and their families. Moreover, as our friends have already told, we request the government of India to thoroughly examine and investigate how it happened. When we are aware that this season, this period, the summer season in Kashmir, lot of people, not only from India, throughout the world, they gather here there, they come and visit and to enjoy also there, to see the beautiful scenes of the Almighty. That was the main reason people come to Kashmir. Unfortunately, those people who had their hidden agenda with them, they did their work. But our security, the lapses of the security, it is a question mark on us, and the question mark on the Home Ministry, and also a question mark on our country's security. So we request the government to thoroughly investigate and punish those people who had done this heinous act, and see that in future such a thing should not happen. Also, as our friends have told, that a compensation of at least 1 crore should be given to the slain people, the dead, those who passed away in this incident, and also a job security should be given to their family members. And also we request the press of Karnataka to not only publish in our state newspapers and print media and electronic media, to pass on this message throughout the country in the full stream media, mainstream media. This is our concern. This is for this purpose we have come and gathered here. We once again extend our deepest condolence to these slain and passed away people and to their families. जैसे कि अभी तफसीलात आप तमाम ने सुनी, और हम ये नहीं बल्कि पूरा मुल्क उस सदमे में मौजूद है, और बिलखुसूस अभी हम जो कश्मीर के हालात देख रहे हैं, जो कश्मीर के रहने वाले हजरात हैं, उनकी चीखो पुकार, उनका रोना, उनका धोना हम देख रहे हैं कि किस अंदाज से कश्मीरी लोग बोल रहे हैं कि ये जो हमला किया गया है, ये हमला हमारी रोज़ी पर किया गया है, ये हमला मुल्क को कमज़ोर करने के लिए किया गया है। जो पहलगाम में हमला हुआ है, इसे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि किस अंदाज से वह हमला किया जाता है, और एक मज़हब को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाती है। अभी हम जो मीडिया के ज़रिए से जो हालात सुन रहे हैं, उसको एक अलग मोड़ देने की भी कोशिश की जा रही है, और वो यही पैगाम मारने वाले बेदर्दी से, बेशरम, बेहया, बेरहम, वो कातिल इंसान थे जिन्होंने कुछ देर में 28 लोगों को, उनकी जानों को उन्होंने छीन लिया और बेदर्दी से मारकर वो चले गए, और दुनिया वालों को वो एक मिजाज देने की कोशिश की, वो मजहब का नाम लेकर। जैसे कि अभी हम मीडिया को देख रहे हैं, मेरी एक बहन बोल रही थी कि वो नाम पूछ कर मार रहे थे, तो उसमें भी एक ये पैगाम है कि वो दहशतगर्द हमारे मुल्क में जो हिंदू मुसलमान जो एकताई है, एकजहती है, उसको ख़त्म करने का वो ऐलान कर रहे थे। हम हिंदुस्तान के हालात देख रहे हैं, जो डिबेट के ज़रिए से मजहब के नाम पर जो डिबेट किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, इससे भी काफ़ी असर पड़ रहा है। इस तरह के डिबेट मजहब के नाम पर जो किए जा रहे हैं, शायद हिंदुस्तान में कभी इस तरह के डिबेट नहीं किए गए थे। तो इस तरह के डिबेट को रोका जाए, और जिस बेदर्दी के साथ वहाँ पर बिरादरानी वतन के साथ साथ हमारी रियासत के 2 लोगों को भी मार दिया गया। आपने देखा कि उनके घरों के क्या हालात हैं। जिस घर का इंसान मरता है, उस घर को मालूम होता है कितनी तकलीफ होती है
لیکن ان بے رحموں نے ملک کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے لوگوں نے مسجد کو کھولا، اعلان کیا اور کہا کہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ کشمیر کے لوگوں نے مسجد کے مائک سے اعلان کیا گیا، کھانے کا انتظام کیا گیا، ان کو بچانے والے، ان کو نیچے لانے والے، ان کی بندوق کو پکڑنے والے یہ سب کے سب مسلمان تھے، اپنے گھروں میں لانے والے، ہاسپٹل لے جانے والے، اپنے گھوڑوں سے نیچے لانے والے یہ سب کے سب مسلمان تھے۔ وہ اسلام وہ ہے جو بچا رہے تھے، جو مار رہے تھے وہ اسلام نہیں ہے، وہ دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی اسلام نے کبھی نہیں سکھائی ہے۔ تو آج ہم یہاں بنگلور میں بیٹھ کر ریاست کرناٹک کی نمائندگی کرتے ہوئے جہاں اس معاملے کی ان کی مذمت کرتے ہیں، اور کل کشمیر میں اعلان کیا تھا اور انشاءاللہ کل پورے ملک کی مسجد سے اس کی مذمت کا اعلان کیا جائے گا، اور ہم حکومت سے یہ کہیں گے کہ جو اس میں ہلاک ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے، تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کے لیے انتظامات کیے جائیں، اور ہم تمام کے تمام ان کے غم میں شریک ہیں۔ باتیں آ چکی ہیں، ساتھیوں نے اس حادثے کے تعلق سے بہت ساری باتیں کی، انگلش میں، کنڑ میں، اردو میں، مزید باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حادثہ میں جتنے لوگ ان کی جان گئی ہے، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور جو لوگ زخمی ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ جو میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، حادثے کو مذہب کا روپ دیا جا رہا ہے، مذہب کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، اور مذہب کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کر کے گفتگو کرنی ہے، اور تحقیق کے لیے ہمیں غیر جانبدارانہ تحقیق کرنی چاہیے۔ ہندوستان کی حکومت سے اور یہاں کی جو ہوم منسٹری ہے اس سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیق کرائی جائے، مذہبی منافرت کو ہوا نہ دیا جائے، کیونکہ اس سے آپس میں دوریاں ہوتی ہیں۔ اب تک جو رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری غیر مسلموں کی اور غیر مسلم خواتین کے بیانات ہم نے سنے ہیں کہ ہمارے ساتھ جب یہ حادثہ ہوا ہم بہت پریشان ہو گئے، ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، گھوڑوں پر بیٹھا کر کے نیچے اتارنے والے ہمارے وہی کشمیری لوگ تھے، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرنے والے وہی لوگ تھے، ہمارے لیے رہنے سہنے کا انتظام کرنے والے وہی لوگ تھے، اور جیسا کہ آپ نے سنا ان کے لیے ہوٹلوں کا انتظام کیا گیا، مسجد کے دروازے کھولے گئے۔ لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارے مذہب کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اور جن لوگوں نے یہ کام انجام دیا ہے وہ کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، وہ ٹیررسٹ ہیں، ان کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے مذہب میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک شخص کو ناجائز طور پر قتل کر دیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ کسی ایک آدمی کو قتل کرنے والا ناجائز طور پر، اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس نے کوئی فساد نہیں کیا تھا، ایک آدمی کو غیر قانونی طور پر اگر کوئی شخص مارتا ہے تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا سنہرا مذہب ہے۔ ہم اس واقعے کی اور اس حادثے کی پردور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ تحقیق کی جائے اور مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہی چند اہم باتیں ہیں جو آپ کے مادھیم سے عوام تک پہنچانی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفا دے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ جتنے یہاں علماء نے اور تنظیموں کے ذمہ داروں نے اظہار خیال کیا ہے، جو باتیں کہی ہیں، ان تمام باتوں کی تائید کرتا ہوں، اور اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور مقتولین اور ان کے جو ورثاء ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اظہار ہمدردی کرتا ہوں، ان کے حق میں دعا کرتا ہوں
اور اس واقعے کو کنڈم کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان سوالات کو آپ لوگ پرزور انداز سے اٹھائے ہیں. اس میں مزید ایک سوال یہ بھی جوڑ لیجیے، اس میں ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور ملک کی بھی ذمہ داری ہے. گورنر صاحب کو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے. یہ واقعہ ان کی ریاست میں پیش آیا، وہ موجود ہیں، سیکورٹی کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا تو ان کو مستعفی ہونا چاہیے. اور ایک سوال یہ بھی ہمارے وزیر داخلہ سے ہے کہ ان کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقاً ان کو بھی جو ہے مستعفی ہونا چاہیے. یہ سوال بھی اٹھایا جائے. اور تیسری بات جو یہاں پرزور انداز سے کہی جا رہی ہے کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر سیاسی کھیل نہیں کھیلنا چاہیے، کسی کو بھی اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے. اور ہمارا جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا جو ماحول ہے اسے کسی قیمت پر بھی متاثر ہونے نہیں دینا چاہیے. برحال وہ ہمارے بھائی ہیں، ملکی بھائی ہیں، وطنی بھائی ہیں. ان تمام سے ہم اظہار جہتی کرتے ہیں اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور حکومت کو مقتولین کے ورثاء کو کمپنسیشن کا مطالبہ جو کیا گیا ہے اس کو دینا چاہیے اور شفاف انداز سے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. پیش کیا ہے اور پھر اس پر تبصرہ کرنا یا اس پر گفتگو کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. بس اتنا میں کہوں کہ جو لوگ اس حادثے میں مارے گئے ہیں اللہ تعالی ان سب کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی مضبوط حکومت ہماری جو اپنے آپ کو کہتی ہے ہماری جیسی مضبوط حکومت، اس سے جیسا بہترین حکومت کوئی اور نہیں ہے، نہ اس سے پہلے تھی نہ آئے گی. مگر ایسی حکومت کے اندر اس طریقے کا حادثہ کہ اچانک لوگ آ گئے، مارے اور چلے گئے، آج تک اس کی تحقیق نہیں ہو رہی ہے. اس پر ہم کو شک ہوتا ہے کہ یہ کرانے والا کون ہے. اس پر جیسا کہ ہمارے مقصود عمران صاحب نے کہا کہ میڈیا کو تحقیق کرنا چاہیے، اس پر بہت زور و شور کے ساتھ سوال اٹھانا چاہیے کہ آخر وہ آنے والے کون تھے اور جن کو مارا گیا وہ کون تھے. مارنے والے دہشت گرد تھے، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اور ہم شروع ہی سے امن کو پسند کرتے ہیں اور امن کو چاہتے ہیں اور امن کا پرچار ہم کرنے والے ہیں اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں. اور میں پرزور طریقے سے ہماری حکومت سے، جیسا کہ ہمارے علماء کرام نے کہا، جو مارے گئے ہیں، جو زخمی ہیں، ان کو جو معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے اس کو بحسن و خوبی بڑے اچھے انداز میں ان کو پہلی فرصت میں ان کا معاوضہ ادا کرے. صرف اعلان کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ان کو دینا ہے اور ان کا ہاتھ بٹانا ہے، ان کی اولادوں کو مضبوط کرنا ہے. بس انہی کلمات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر ایسے معاملے کے موقع پر ہم سب کو مل جل کر ایسے غلط حادثے کی مذمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کشمیر میں جو حادثہ پیش آیا ہے اس کی مذمت کے لیے ہماری ریاست کرناٹک کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے سب کی طرف سے مذمتی بیان آ چکا ہے اور جو مطالبات ہیں ان کو پیش کیا گیا. اور ہماری جو مرکزی قیادت ہے، جمعیت علماء ہے، ملی کونسل ہے، جماعت اسلامی ہے اور اسی طریقے سے جمعیت اہل حدیث ہے، ہماری جو مرکزی قیادت ہے ان سب کی طرف سے بھی الحمدللہ یہ بیانات آ چکے ہیں. پورے ہندوستان کے اندر اس کی مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ حادثہ بہت ہی تکلیف دہ ہے اور اس سے پہلے بھی اس قسم کے حادثات پیش آ چکے ہیں. تو ہمیں اس سے زیادہ ہماری جو ذمہ دار ہیں، حکومت ہے اور دوسرے جو سیکورٹی کے ہیں اور اسی طریقے پر جو بھی ذمہ دار ہیں ہماری مملکت کے، ان کو اس کے اندر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آئے. دہشت گرد آتے ہیں بڑی چپکے سے اور مار کر چلے بھی جاتے ہیں، ان کا سراغ نہیں ملتا. تو یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے. تو جو ذمہ داری
ان پر عائد ہوتی ہے اس کو بھرپور نبھانا چاہیے. جو شہید ہوئے ہیں ان کو پورا ان کے وارثین کو پورا معاوضہ ملنا چاہیے. ان کے جو افراد ہیں ان کی اولاد ہیں بیوی یا بچے ہیں تو ان کو جو ہے سرکاری ملازمت ملنا چاہیے تاکہ ان کی کچھ نہ کچھ بھرپائی ہو. جو چلے گئے ان کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا لیکن جو مغموم ہیں غم میں بھرے ہوئے ہیں ان کا تو کچھ مداوع کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جو زخمی ہیں ان کا بھرپور علاج کرنا چاہیے تاکہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہوں. ہم سب اسی کی دعا کرتے ہیں کہ جو پیارے ہو گئے ان کو جو ہے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جو زخمی ہیں ان کو جلد سے جلد اللہ صحت اور شفا یابی عطا فرمائے. The very objective of all the Muslim organizations under the leadership of the religious scholars and the intellectuals and the spiritual leaders of the Muslim community gathering of Karnataka, gathering today at the press club to address the press, the very objective is to strongly condemn the attack which has happened in Pahalgam, which is a total, brutal, barbaric attack which has happened on the innocent tourists over there, the innocent civilians over there, and at the same time we express our solidarity with all the victims and their families, and shoulder to shoulder we are part of their pain. At the same time we have got a few requests to the central government. We request the central government to investigate this matter thoroughly as to how this incident has happened. Previously also it has happened because we have known, we do interact with a lot of people from foreigners as well, wherein a lot of people do come to Kashmir as a tourist destination. This will literally take a hit on the brand image of our country, which is of a serious concern. So we request the government to seriously, thoroughly investigate this and bring the perpetrators to justice and make an exemplary example out of it, so that if anybody casts an evil eye on our country, this is how we deal with. So once again we request the central government to take strict action against the perpetrators and set a strong example to the entire world, I would say. At the same time, we also request them to grant them compensation to the victims of this tragedy. At the same time, also assure a government job to the kin or kith of the family. हमारे उलमाए किराम और दानिश्वरों ने पहलगाम में जो दर्दनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 28 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, उसकी मजम्मत के लिए इज़हार ख्याल किया. मैं हमारे उलमाए किराम के बयानात की तायीद और तस्दीक करता हूँ. सबको इस बात को समझना चाहिए कि जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं वो जुनूनी लोग हैं या किराए के लोग हैं जो पैसे लेकर या उनका दिमाग ख़राब करके ब्रेन वॉश करके इस तरह के काम लेते हैं. ऐसे लोगों का किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है. तो हम शदीद मजम्मत करते हैं जो ये मुस्लिम दहशतगर्द, इस्लामी दहशतगर्द के नाम से लोग कहते हैं या इनको पेश करते हैं. आज जो रियासत के ज़िम्मेदार उलमाए किराम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसी बात के इजहार के लिए, बयान के लिए कि ऐसे लोगों से इस्लाम और मुसलमानों का कुछ भी लेना देना नहीं है. हुकूमत को चाहिए कि कश्मीरियों का दर्द समझें. इससे पहले क्या माहौल था वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वाक़या के बाद कश्मीर में जो तब्दीली नज़र आ रही है, लीडरों ने कहा कि मुसलमान मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं इनकी मदद के लिए और मजम्मत बयान कर रहे हैं कि ये गलत हुआ, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए. और जो लोग ठहरे हुए थे उनकी हर तरह की मदद की. होटल वालों ने खाना वाना फ्री कर दिया, सब ने मदद की. तो ये देखा जा सकता है कि कश्मीर में इंसानियत जिंदा है, मरी नहीं है. कुछ बाहर के किराए के लोग हैं जिस तरह से आके इस तरह की हरकत करते हैं. हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं. प्रेस के ज़रिए इस बात को उठाना चाहिए कि इस तरह के हादसा पेश आए तो इसको मजहबी ऐनक से नहीं देखना चाहिए. ये दहशतगर्द हैं और ऐसे मौके पर
हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों को मुत्तहिदा तौर पर इस तरह के वाक़या की मजम्मत करना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो बेगुनाह लोग बिला वजह मारे गए हैं उनकी मदद करें और आइंदा इस तरह का फिर कभी वाक़या पेश ना आए, हुकूमत उसके लिए तैयारी करे। हम उलमाए किराम की तमाम बातों की तायद करते हैं और आप तमाम मदद का शुक्रिया भी अदा। सबसे पहले रियासत कर्नाटक के मशहूर मारूफ उलमाए किराम और तंजीमों की जानिब से आज जो प्रेस क्लब में एक मजम्मती पैगाम पहुंचाने के लिए प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है, मैं उसकी तायद करते हुए यही सवाल हमारे जहन में उभर रहा है कि इतने हज़ारों फौज की सिक्योरिटी होने के बावजूद 5-6 आदमी दहशतगर्द जिनका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो लोग घुसकर निहत्ते 28 से 30 लोगों की हत्या कर देते हैं। अफसोस, इसके ऊपर गौर करना चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है। I also endorse the same in very strong terms, and as has been said again and again, terrorism has no religion. Whoever has done this heinous act should be dealt with severely. They should be brought to book, and the law should take its course. Having said that, I thank all of you for having taken time out at this hour. So I thank you on behalf of all our people who are present here and on behalf of the community for having attended this session. Thank you.